أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے بیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منع میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور اجر دینے والا ہے۔ اور قیام منع کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جب بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے ہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماضی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا سرین دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد ڈگمگا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ